اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکیٹ میں اڈانی، ٹاٹا، برلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزاروں روپے کما کر دے سکتی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا خالد سیف اللہ، ان کے طریقوں اور اصولوں کے مطابق ہم شیئر مارکیٹ سکھاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں؟ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پرائم نیوز میں بات کریں گے کہ زیادہ بچے ہونا اچھی بات ہے، 4 بچے ہونا اچھی بات ہے۔ جی ہاں، یہ جملہ کہا ہے آر ایس ایس کے ایک لیڈر نے۔ پوری خبر بڑی دلچسپ خبر ہے، اس کو ضرور سنیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا ایسے وقت میں جبکہ اس وقت ملک میں بات ہو رہی ہے کہ آبادی کو کم کیا جائے، آبادی پر کنٹرول کیا جائے، کوئی قانون بنایا جائے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ایسے موقع پر آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ 4 بچے ہونا اچھی بات ہے۔ سچ مچ اچھی بات ہے۔ جی ہاں، میں تو اکثر مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں بلکہ پوری دنیا سے کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں۔ قرآن میں جو کچھ ہے پوری مانوتا اگر اس کو سمجھے گی اور اس پر عمل کرے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ پریشت محمد، پروفٹ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ جو ان کی باتوں کو مانے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، مرنے کے بعد بھی اس کی آتما، اس کی روح کو سکون ملے گا اور وہ کامیاب انسان رہے گا جو ان کی باتوں کو مانے گا۔ اور یہ بات جو آج آر ایس ایس کہہ رہی ہے کہ 4 بچے ہونا اچھی بات ہے، اور کیا کیا کہا وہ پوری باتیں بتاؤں گا میں، لیکن شروع میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ ہمارے نبی پریشت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ تزوج الودود الولود، کہ زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو۔ جب ہم پڑھتے تھے مدرسوں میں تو باقاعدہ یہ حدیث آتی تھی اور اس میں سوال پوچھا جاتا تھا کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے والی عورت ہو سکتی ہے؟ تو بتایا جاتا تھا کہ اس کے خاندان کو دیکھ کر، اس کی پوری خاندانی ہسٹری کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان زیادہ بچے والا خاندان ہے، جو بھی ایکس وائی زیڈ، ابھی مجھے فی الحال وہ بحث نہیں کرنی ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ بھی کہا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ جی ہاں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن کی زیادہ اولادیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بہتر رزق کا انتظام بھی کیا ہے۔ اور میں نے اکثر یہ بڑے کیا کروں، باتیں بہت ساری ہے، میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک بیٹی ایک بیٹا، بڑا ماں باپ کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں بس ان کی ہی اچھی پرورش کرے گے، زیادہ بچے رہے تو ان کی اچھی تعلیم نہیں ہو پائے گی، اچھی پرورش نہیں ہو پاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک بیٹی ایک بیٹا۔ میں نے زندگی میں ڈھیر سارے واقعات ایسے دیکھے، کئی واقعات تو ایسے کہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی ماں باپ کا نہیں رہا، چلا گیا شادی کے بعد، بڈھا بڈھی سڑ رہے ہیں، بڑھاپے کا سہارا چلا گیا۔ یا میں نے یہ بھی دیکھا، ابھی ابھی تازہ خبریں آ رہی ہے کہ بچہ، ایک ہی بیٹا، ہائر ایجوکیشن کے لیے اسے فورین بھیجا، رشیا بھیجا، اور پھر وہ MBBS کرنے رشیا گیا، ہائر ایجوکیشن کے لیے رشیا گیا اور کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔ پچھلے 5 سال پہلے خبر آئی کہ ایک ہی بیٹا تھا، ماں باپ کی تمنا تھی کہ اس کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، 1.5 کروڑ بھر کر اس کا ایڈمیشن لیا اور آخر وہ بچہ MBBS پاس بھی ہو گیا، ڈگری بھی لے لیا۔ اب گھر کو آنے سے پہلے دوست لوگ سمندر کے قریب خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک لہر آئی اور اس لہر نے ان کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ تو اب جن بوڑھے ماں باپ کا ایک ہی تھا اور انہوں نے یہ سوچ کر رکھا تھا کہ ایک ہی اچھا،
ایک ہی کی اچھی پرورش کرے گے, تربیت کرے گے, تو وہ ان کا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کبھی کبھی ہم مسلمانوں کو سمجھا کر یہ کہتے ہیں کہ دو چار رہے نا تو ایک دو نکمے بھی نکل گئے, نکھٹو بھی نکل گئے, بے وفا بھی نکل گئے, تو کم از کم ایک دو تو ماں باپ کو سنبھال لیتے ہیں, اور جن کا ایک ہی تھا وہ تو گیا, قصہ ختم, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. خیر چلو یہ ایک بات بیچ میں آ گئی تھی, لیکن چلیے آئیے اب 4 بچے ہونا اچھی بات ہے, یہ 100 سال کے بعد RSS کے سمجھ میں آ رہا ہے. اور RSS کے ستیش کمار جو لیڈر ہے انہوں نے بڑا دلچسپ مشورہ دیا, اور یہ بھی GDP کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 4 بچے ہونا اچھی بات ہے, اور انہوں نے GDP کے حوالے دیتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا, اب ان کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیق سے, ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جن ملکوں میں نوجوانوں کی تعداد کم ہے وہاں GDP میں کمی آئی ہے. اس لیے ہمارے ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے. RSS لیڈر نے آگے یہ بھی کہا کہ جب ہندوستان 2047 میں ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا تو اس وقت ہمیں اسے یعنی اپنی آنے والی نسل کو نوجوان آبادی والا ملک سونپنا ہوگا. ستیش کمار نے کہا کہ خاندان چھوٹا نہیں ہونا چاہیے بلکہ بڑا اور خوشحال ہونا چاہیے. تو یہ ان کی بات پر مجھے یاد آ گیا کہ اب تک تو تم لوگوں نے یہ پرمپرا چلائی کہ خاندان ہی چھوڑ دو. جی ہاں, نسل جن سے بڑھتی ہے وہ شادی ہی نہ کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی وکالت نہیں کر رہا کہ 5 یا 6 بچے پیدا کیے جائے, لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ 2 یا 3 بچے تو ضرور ہونا چاہیے. 4 بچے ہونا اچھی بات ہے. میں اپنی بات تحقیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, یہ بھی کہہ رہے ہوں کہ میں اپنی بات ریسرچ کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سودیشی سنستھان نے 4 بچوں پر کئی ممالک میں مطالعہ کیا ہے. تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ جہاں نوجوان کم ہیں وہاں GDP بھی کم ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ, یعنی بچے زیادہ ہو گئے تو ملک کی GDP بڑھے گی, ملک ترقی کرے گا, اکنامکل ترقی کرے گا. RSS لیڈر نے کہا کہ 2047 تک ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم 2047 میں سب سے بڑی معیشت بننے جا رہے ہیں, اس لیے ہمیں نوجوانوں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سودیشی سنستھان کے ذریعے آبادی پر 2 بڑی تحقیقیں کی گئی, ریسرچ کیا گیا, جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ملک میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے یہاں اس گھر کو اچھا سمجھا جاتا ہے جہاں بچے, جوان, بوڑھے سبھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2047 میں ہم ایک ایکٹیو متحرک آبادی والا ہندوستان چاہتے ہیں. ہم ترقی یافتہ ہندوستان بننے پر 2047 میں بوڑھوں کا ملک بن کر نہیں جانا چاہتے ہیں. یعنی ان کو ابھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر بچے زیادہ نہیں ہوں گے تو یہ جو ہے یہ بوڑھے ہو جائیں گے 2047 تک. نوجوانوں کی آبادی کم ہوگی, اور نوجوانوں کی آبادی کسی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ملک وہ GDP اس ملک کی زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ ملک زیادہ طاقتور ہوتا ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہو. تو اب انہوں نے مشورہ دیا ہے RSS نے کہ 4 بچے ہونا, کم سے کم 4 بچے ہونا اچھی بات ہے. شکریہ, دیر سے سمجھ میں آنے کا ہی صحیح, مگر شکریہ کہ اسلام اب لوگوں کے سمجھ میں تو آ رہا ہے. ہربل صحت لائے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, گردے کی پتھری, کھجلی, بواسیر, خونی مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے, بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر, خونی ہو یا مسے والی ہو, نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا بھائی, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ.